کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت کی دو قسمیں ہیں، فرمایا قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ، ایک چھوٹی قیامت، ایک بڑی قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ و من والوں نے ہم سب کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میرے محترم دوستوں محنت کا زمانہ ہے، ایمان اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو بنانے کا زمانہ ہے، اور آخرت اس کا بدلہ لینے کی انشاءاللہ یقینی زندگی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب دنیا بھر میں پھرے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی اور عنوان، کوئی اور موضوع نہیں ہے ہمارے پھرنے کا سوائے اس کے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ تو ہم سب کو بھی میرے محترم دوستوں دنیا سے اپنی آخرت کا سامان لے کر جانا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر اپنے آپ کو ہلکا رکھ، اپنے آپ کو ہلکا رکھ، آگے کی گھاٹیاں دشوار ہے۔ اپنے آپ کو ہلکا رکھ، آگے کی گھاٹیاں دشوار ہے، اور اے ابو ذر اپنے لیے توشہ اکٹھا کر لے، سفر تیرا لمبا ہے، سفر تیرا لمبا ہے۔ اور اے ابو ذر اپنے عمل کو خالص رکھ، اپنے عمل کو خالص رکھ، پرکھنے والا بہت باریک بین ہے، پرکھنے والا بہت باریک بین ہے۔ ہاں، تو یہ نصیحت میرے محترم دوستوں صرف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی حضور کی، یہ نصیحت تو آپ کی ساری امت کے لیے ہے، میرے آپ سب کے لیے ہے، ہاں، کہ ہم اور آپ اپنے سفر کا توشہ اکٹھا کریں، ہاں، توشہ اکٹھا کریں۔ دنیاوی سفر میں تو آدمی کہیں چلا جائے اور سامان میں کمی ہو تو وہاں سے خرید کے بھی لے لیتے، لیکن وہاں یہ جو سفر ہے اس کا سارا سامان تو یہیں سے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اسی لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اور اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اپنی ذات کے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی ذات عالی کو پہچانا جائے۔ انسان اور جن کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ ہماری بندگی کرے۔ اس کو علماء نے لکھا ہے یہ کہ اللہ کا تعارف حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے کہ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے، اور یہ ذات کیسی قدرت والی ذات ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کوئی مخلوق اس کی قدرت سے دسترس سے باہر نہیں، باہر نہیں، اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ اکیلا موجود تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ اکیلا باقی رہے گا۔ میں اس لیے اس کی ابتدا پر غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ وہ تو ورا الورا ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن بنی ہوئی چیزیں تو ہمیشہ سے نہیں تھی اور ہمیشہ رہیں گی بھی نہیں۔ اور بنی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے علاوہ سب بنا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ بنا ہوا ہے، سبھی کچھ مخلوق ہے اور سبھی کچھ کو اللہ نے بنایا، سبھی کو اللہ نے بنایا۔ اور فرمایا کہ بنی ہوئی چیزیں بننے میں بھی اللہ کی محتاج تھیں اور اپنی تاثیر ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بنی ہوئی چیزیں تو بنانے والے کی مانیں گی۔ بنی ہوئی چیزیں کس کی مانیں گی؟ بنانے والے کی مانیں گی۔ ہاں، بنی ہوئی چیزیں تو مجبور ہے، بے بس ہے۔ اللہ نے مخلوق بنائی اور اپنی قدرت اور طاقت سے بنائی ہے، اور اپنے ہاتھ میں اس کا قبضہ رکھا ہے، ہاتھ میں اس کا قبضہ رکھا ہے۔ اور ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا، مکرم بنایا۔ ہاں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو مکرم بنایا، عزت والا بنایا۔ ایسی اللہ نے عزت کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ ساری مخلوقات میں سب سے بڑی حیثیت اللہ نے انسان کی بنائی۔ ہاں، اور انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو رہبری ملے، لوگوں کو اس محدود زندگی میں، اس محدود زمانے میں جو دنیا کے اندر ملا ہے، یہ محدود زمانہ ہے میرے دوستوں، کوئی لامحدود زمانہ تو نہیں ہے۔ لامحدود زمانہ تو موت سے شروع ہوگا پھر کبھی ختم نہ ہوگا، یہ تو محدود زندگی ہے۔ اور پھر اس امت کی زندگیاں تو ویسے ہی بہت تھوڑی ہیں، یہ تو 60-70 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ 60 سے پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ 60-70 کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اسی کے درمیان چل رہے ہیں، اور ایک دن پھر چلے جائیں گے، اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانے والا ایمان کی کس کیفیت کے ساتھ جا رہا ہے، عمل کس درجے کے لے کر جا رہا ہے۔ مرتے ہی جو قیامت شروع ہونے والی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت کی دو قسمیں ہیں، فرمایا قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ۔ ایک چھوٹی قیامت، ایک بڑی قیامت۔ فرمایا چھوٹی قیامت کیا ہے، بڑی قیامت کیا ہے؟ کہ بڑی قیامت تو وہ ہے جس دن حشر کا میدان قائم ہوگا اور اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایک دن اس کو ایک دن فرمایا کہ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا، 50,000 سال، 50,000 سال کا ایک دن، وہ ایک دن ہوگا۔ تو وہ تو فرمایا قیامت کبریٰ ہے، جب سارے کے سارے جمع ہوں گے اور فیصلے ہوں گے۔ اور قیامت صغریٰ کیا ہے؟ فرمایا قیامت صغریٰ ہر اس آدمی کی شروع ہو جاتی ہے جس کی موت آتی ہے، موت کے ساتھ قیامت شروع ہو، اس لیے کہ موت کے وقت جو فرشتے لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ کس شکل میں آ رہے ہیں؟ رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں یا عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں؟ یہ پہلی آزمائش ہے، یہ پہلا حال ہے جو مرنے والے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد قبر کے 3 سوال، اور اگر وہ سارے سوال اس کے ٹھیک ہو جاوے تو ایسی راحت والی قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ فرمارے بھائی یہ فروری مہینے کے اعتبار سے جو شعبوں کی جماعتیں بنتی ہیں ہمارے یہاں، شب جمعہ کی شعبوں کی جماعتیں، تو روزانہ والے بھی اور جو ساتھی شعبوں میں کام کریں گے یہ 66 نمبر ستون پر ابھی تشریف لے جائیں۔ تو فرمایا کہ موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر قبر کے سوال ہیں، اور اگر ان سوالوں میں اللہ پاک اس کو کامیاب کر دے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ تو فرمایا کہ ایسی راحت کے دروازے کھلیں گے جس کا تصور کیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تذکرے پر زیادہ روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے؟ تو فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی پار ہو گئی آگے کی ساری منزلیں پار ہو جائیں گی، آگے کی ساری منزلیں پار ہو جائیں گی، پھر اگلے سارے مراحل اس کے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس کی تیاری کا زمانہ اللہ نے یہاں پر دیا، نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کی رہبری فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا۔ ہاں تم اللہ کو پہچانو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، بندگی تم نے اس کی کرنی ہے، سر اس کے سامنے جھکانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگانی، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگانی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہوتی تھی، ساری مخلوق سے کاٹ کر اللہ سے ملاتے تھے، ساری مخلوق سے امیدیں کٹ جاویں، ایک اللہ سے امیدیں بندھ جاویں، ایک اللہ سے امیدیں بندھ، اس کے علاوہ کسی سے ہماری کوئی امید نہیں، کوئی امید نہیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی کلمے کا یقین ہے جو دل کے اندر داخل کرنا ہے، دل کے اندر اتارنا ہے، دل کی جڑوں کے اندر اللہ کی ذات علی کا یقین اتر جائے۔ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین چاہ لیں گے وہ ہو جائے، جو اللہ چاہ لیں گے وہ ہو جائے۔ تمہارا چاہنا تمہارا ایک ارادہ ہے، تمہاری ایک کوشش ہے، تمہاری ایک چاہت ہے، ہاں اللہ بھی اس کو چاہ لے۔ چنانچہ ایک غیر مسلم حضور کے پاس آئے اور اس نے آ کر کہا آپ مشیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس سے کیا مراد ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اللہ چاہے وہ ہو جائے۔ اس نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، کھڑا ہونا چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، درخت کاٹنا چاہتا ہوں کاٹ لیتا ہوں، نہیں کاٹنا چاہتا چھوڑ دیتا ہوں، اس میں کسی اور کی طاقت کا کیا کام ہے، کسی اور کا کیا عمل دخل ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تو بیٹھنا چاہتا ہے نا، اللہ بھی تیرے لیے بیٹھنا چاہ لیتا ہے، اس لیے تو بیٹھ جاتا ہے، اور جب تو کھڑا ہونا چاہتا ہے اللہ بھی تیرے لیے کھڑا ہونا چاہ لیتا ہے، جب تو درخت کاٹنا چاہتا ہے نہیں کاٹنا چاہتا اللہ بھی وہ چاہتا ہے اس لیے ہو جاتا ہے، ہاں ورنہ نہیں ہوتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ آپ نے اس سے جو بات کی ہے نا، آپ نے جس سے بات کی ہے وہ بھی آپ کے دل میں ہم نے ڈالی ہے۔ آپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ ہم نے ڈالی۔ ہاں دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے۔ دیہات کے عرب آئے حضور کے پاس، دیہات کے رہنے والے نئے نئے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں بھیجی، وہی اتری حضور پر، اور آ کر اس میں یہ آیتیں تھیں کہ یہ عرب جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ان سے کہہ دیجیے ابھی ایمان والے ہوئے نہیں ہیں،
कुल्लम तुमिनु भी ईमान वाले हुए नहीं है। अब इन्होंने सिर्फ इस्लाम का इकरार किया है। अभी क्या किया? सिर्फ इस्लाम का इकरार किया है, ईमान अभी इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। इसलिए मतलूब क्या है? मतलूब यह है कि हर मुसलमान के दिल में ईमान जड़ पकड़ जाए। ये मतलूब है मेहनत, ये नबी की मेहनत है, ये हुजूर वाली मेहनत है। ईमान अपनी हकीकत के साथ। एक साबित हुजूर ने पूछा कि तूने सुबह कैसे की? क्या या रसूलल्लाह ईमान पर सुबह की, ईमान पर सुबह। क्या कौल की हकीकत है? तेरे हर कौल की कोई हकीकत होती है, कोई दलील होती है, उसके बगैर कौल मोतबर नहीं है। दलील दावे के बगैर मोतबर नहीं शुमार होती। हाँ, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये किरामन कातिबीन जो लिखने वाले हैं ना, ये लिखने वाले फरिश्ते, रात भर इनके लिखने की कलमों की आवाज सुनता रहा, रात भर। एक और साबित हुजूर ने पूछा तो यही पूरा, तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह दुनिया से दिल उठ गया, हमेशा वाले दिल की हमेशा वाली घर की तरफ दिल को रग़बत हो गई। दिन भर प्यासा रहता हूं, यानी रोजे में रहता हूं, रात भर मुसल्ले पे रहता हूं। जन्नतियों की आपस की मुलाकात, एक दूसरों से मिलना, मुबारकबाद देना, खुशगपियां करना गोया मेरी आंखों के सामने है। जहन्नुमियों का आपस में लड़ना झगड़ना, गालियां बकवास करना गोया मेरी आंखों के सामने है। रात भर जागता रहता हूं, मुसल्ले पर रहता हूं, दिन भर प्यासा रहता हूं। उन्होंने फरमाया तूने ईमान की हकीकत को पा लिया है, इस पर कायम रहना, इस पर कायम रहना। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं और मेरे साथ 6 साथी और थे, मैं और मेरे साथ 6 साथी और थे। हम हुजूर के पास तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी बातचीत हुई, हमने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, फिर हमारी गुफ्तगू शनीद हुई। हुजूर को हमारी बातें पसंद आई, हुजूर को हमारी बातें पसंद आई। इसके बाद हुजूर ने हमसे पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो? अर्ज़ किया रसूलल्लाह ईमान वाले, रसूलल्लाह ईमान वाले। हुजूर ने फरमाया अच्छा तुम्हारे कौल की हकीकत क्या है? हुजूर क्या अर्ज़ किया रसूलल्लाह हम में 15 खसलतें हैं, हम में 15 खसलतें हैं। 5 वो हैं जिसका आपने हमें हुक्म दिया, 5 वो हैं जो आपकी जमात हमारे पास आई उसने हमें करने को कहा, 5 हमारे अंदर ज़माने जाहिलियत में थी, आप कहेंगे बाकी रखेंगे, आप कहेंगे हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने फिर अच्छा वो 5 करके बताओ, 15 पूरी बताओ। उन्होंने कहा रसूलल्लाह आपने हमें इसका हुक्म दिया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ईमान मुजम्मिल मुफस्सल की तरफ से, वल क़द्रि खैरी और मौत के बाद जिंदा किया जाना, ये 5 बातें। तो उन्होंने फिर अच्छा वो 5 कौन सी है जो मेरी जमात ने आके तुम्हें सिखाई? अच्छा रसूलल्लाह आपकी जमात ने हमसे कहा कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वहदहु ला शरीक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हमने इस बात की गवाही दी और हमसे 5 नमाजों का कहा, ज़कात अदा करने का कहा, रोजा रखने का कहा और हज करने का कहा। हमने इन सब पर यकीन किया और सब पर ईमान लिया। उन्होंने बोला अच्छा पता वो 5 बातें कौन सी जो जमाने जाहिलियत में तुम्हारे अंदर थी? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम खुशहाली पर शुक्र अदा करते थे। खुशहाली पर क्या करते थे? हाँ शुक्र बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र छोटी नेमत नहीं है। अल्लाह ने शुक्र करने वाले की नेमत बढ़ाने का वादा फरमाया, तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो तुम्हारी नेमत बढ़ाऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के घर वालों से कहा ए दाऊद के घर वालों अपनी कारगुजारी शुक्र वाली बनाओ, इसलिए कि शुक्र करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। वक़लीलुम मिन इबादिय शुक्र, शुक्र करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। तो रसूलल्लाह हम खुशहाली पर शुक्र करते थे और हम पर कोई मुसीबत इब्तिला आ जाए ना तो हम सब्र करते थे। हम क्या करते थे? सब्र करते। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। शुक्र करने वाले की नेमत बढ़ाने का वादा किया है और सब्र करने वाले की फजीलत क्या बताइए? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम सब्र करो और माफ करो, और फरमाया ये तो हिम्मत के कामों में से है। अल्लाह कह रहे हैं कुरान, सब्र करना और माफ कर देना लोगों को, फरमाया बड़े हिम्मत के काम है। अज़्मिल उमूर का अल्लाह बड़ी हिम्मत का काम है, छोटा काम नहीं। तो या रसूलल्लाह हम सब्र करते थे जब हमारे ऊपर कोई हाल आता था, और दूसरे कि हम जब बातचीत करते तो हम झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते। और हम तकदीर की रजा पे राजी रहते थे। हम तकदीर की रजा पे क्या करते थे? राजी रहते। और 5वीं सिफत हमारे अंदर ये थी कि अगर हमारे दुश्मन पर कोई मुसीबत आ जाए तो हम खुश नहीं होते थे। हमारे दुश्मन पर कोई मुसीबत आ जाए तो हम क्या करते थे? खुश नहीं होते। इसलिए इस सारी इंसानियत हुजूर की उम्मत है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, बेईमान भी तो हुजूर की उम्मत में है। तो हुजूर की उम्मत को कोई तकलीफ है हमें तो उसका दुख होना चाहिए, फिक्र होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बातें सुनी तो इरशाद फरमाया उलमा है, उदबा है, करीब था के साथों के साथ नबी हो जाते। और फिर अजीब बात इरशाद फरमाई कि
کہ 5 چیزیں میں تم سے اور کہتا ہوں، اگر تم اس کو اختیار کر لو نا، اگر تم اس کو اختیار کر لو تو تمہارے اخلاق بہت بلندیوں تک پہنچا۔ پھر فرمایا دیکھو جو تم کھاتے ہو نا اس سے زیادہ اپنے پاس جمع مت رکھنا، جو کچھ کھاتے ہو اس سے زیادہ اپنے پاس جمع مت رکھنا، اور رہائش سے زیادہ کا مکان مت بنانا، رہائش سے زیادہ کا مکان مت بنانا۔ اور تیسرے کیا فرمایا؟ تیسرے فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہاں جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر فرمایا دیکھو چھوٹ جانے والے گھر کی چیزوں سے دل کو نہ لگانا، ان کی رغبت نہ کر۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ اس گھر کی ہر وقت فکر کرتے رہنا جہاں تم نے جانا ہے، اس گھر کی تم۔ تو یہ صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ صفات ہیں ان لوگوں کے اندر، اور اس پر اللہ کے نبی نے یہ فضائل سنائے۔ تو یہ ایمان کی خوبی ہے، یہ ایمان کی خوبی ہے کہ ایمان اپنے ساتھ صفات لے کر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے تو بے خوف پھر رہے تھے، بے خوف پھر رہے تھے، اور جب ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ نے اپنی ذات کا ڈر نصیب فرما دیا، آخرت کا ڈر پیدا ہو گیا، آخرت کا ڈر پیدا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ تمہارے رضی اللہ ایک ٹنکا ہاتھ میں اٹھاتے، ایک ٹنکا ہاتھ میں اٹھا اور کیا کہتے اور اپنی حیثیت مٹاتے اور فرماتے کہ فجر کی نماز پڑھاتے اور اخیر صف تک رونے کی آواز جاتی تھی، اخیر صف تک رونے کی آواز جاتی تھی۔ تو یہ خوف تھا، یہ آخرت کا ڈر تھا۔ جتنا ایمان بلند ہوا، اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ ایمان ڈر لے کر آتا ہے۔ ایمان کیا لے کر آتا ہے؟ ڈر لے کر آتا ہے، آخرت کا خوف لے کر آتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی لے کر خوف لے کر آتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ فرمایا موت کے وقت امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے، موت کے وقت امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم، بڑا مہربان، بڑا مہربان۔ یہ ایمان کی خوبی ہے کہ وہ ڈر لے کر آتا ہے، آخرت کی فکر لے کر آتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ رو رہے تھے، تو بیٹے بھی ان کے پاس تھے اور ساتھی بھی کچھ تھے۔ اب وہ ان کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ آپ کے تو سفر حضور کے ساتھ ہوئے، آپ حضور کی معیت میں اتنے عرصہ رہے، تو اس پر فرمانے لگے دیکھو مجھ پر 3 دور گزرے، مجھ پر 3 دور گزرے۔ پہلا دور وہ تھا جب نعوذ باللہ میرے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض اور عداوت اتنی زیادہ تھی کہ اتنا بغض مجھے اور کسی سے نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرا اس وقت انتقال ہو جاتا یقیناً میں جہنم والوں میں ہوتا۔ پھر فرمایا وہ وقت آیا جب میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور میں مسلمان ہو گیا، اور میرے دل میں حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی۔ فرمایا اگر میں اس وقت انتقال کر جاتا تو یقیناً میں جنت والوں میں ہوتا۔ اور پھر فرمایا تیسرا دور وہ آیا جب حضور ہم سے چلے گئے۔ تیسرا دور کون سا آیا؟ جب حضور ہم سے چلے گئے اور حضور کے جانے کے بعد ہم اس پر باقی نہ رہ سکے جس پر ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ آج تو اس دور سے گزر رہا ہوں، حالانکہ کتنے بڑی صاحب۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو جتنا ایمان بڑھے گا اتنا آخرت کا فکر بڑھے گا، اللہ کے سامنے پیشی کا فکر بڑھے گا، اور ساری انسانیت کو اس فکر پر ڈالنے کا جذبہ پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ کیسے ساری انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ہاں یہ ہمارا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں، اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو جس سطح پہ چھوڑ کر گئے تھے امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے، امت اس سطح پر آ جائے، امت اس پر آ جائے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستوں ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور محنت کی بنیاد کلمے کا یقین ہے جو ہمارے دل میں بھی اترے، اور محنت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں بھی ہم اس کو داخل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن بنیادی چیز فرمایا اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا ہے اور اپنے دل کو نشانہ بنانا، سب سے بڑی ضرورت اپنی ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا وعدہ فرمایا کہ جو ہمارے راستے کی جوہد کریں گے نا، ہمارے دین کے لیے کوشش محنت کریں گے، ہم ان کو ضرور بس ضرور ہدایت دیں گے، ضرور بس ضرور ہدایت دیں گے۔ مفتی ذر العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر 2 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، 2 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ محنت کرنے والے محروم نہیں رہیں گے، یقینی بات ہے، بس محنت کرنے والوں کا مخلص ہونا شرط ہے۔ محنت کرنے والوں کا کیا ہونا شرط ہے؟ مخلص ہونا شرط۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا،
किसी और जज्बे से काम किया, फिर मेरे दोस्तों नताइज नहीं आएंगे, फिर वो नताइज नहीं आएंगे, बल्कि मेहनत भी ज़ाया होगी और आखिरत का बवाल बनेगी। इसलिए अपनी मेहनत में इखलास, चुनांचे हुजूर ने फरमाया ना बुजुर्ग गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि अमल को खालिस रख, परखने वाला बहुत बारीक बीन, लेकिन अमल में इस्तकामत, मुस्तकिल चलते रहना, दावत में मुस्तकिल चलते रहना, अल्लाह पाक इखलास की हकीकत नसीब फरमाते हैं। इसलिए कि ये ईमान जितना बढ़ेगा ना, इतना अल्लाह की रजा के लिए अमल करने वाला बनेगा, इतना अल्लाह की रजा के लिए। तो जो मेहनत करने वाले हैं इनकी हिदायत यकीनी है, जिनमें मेहनत की जा रही है उनमें से अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत देंगे, जिसे चाहे ना दे, लेकिन एक निज़ाम है जो अल्लाह ने बनाया है, एक निज़ाम है जो अल्लाह ने बनाया है। जैसे जमीन से गल्ला उगाना अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है। जमींदार जमीन पर हर साल मेहनत करता है, हर मौसम में मेहनत करता है, और उसको वहां से नफे मिलते हैं। हर साल उन्हीं दरख्तों से फल आते हैं, उसी आसमान से पानी बरसता है, बारिश होती है, आदमी आसमान की तरफ देखता है, जमीन की तरफ नहीं देखता। बारिश कहां से हो रही? आसमान से हो रही। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह का एक निजाम है, आसमान से पानी बरसाते, जमीनों से गल्ला देते, दरख्तों से फल देते, ऐसे अल्लाह के बहुत सारे बनाए हुए निजाम। पर मैं ऐसे ही अल्लाह का एक यकीनी निजाम है, वो है दावत का निजाम। दावत की मेहनत और दावत के लिए कुर्बानियां, इसके जरिए से हिदायत फैलती है, इसके जरिए से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, मुर्दा दिल जिंदा होते हैं। ये अल्लाह का वादा है। और अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत को अल्लाह ने मिसाल देकर पेश किया अपने कलाम कि हमारे नबियों ने किस तरह मेहनत की, नबियों की मेहनत के किस्से हैं। और इस मेहनत की तकमील के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, इमामुल अंबिया को सबसे आखिर में भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को बंद फरमा दिया, और सारी उम्मत के लिए अल्लाह ने मेहनत को मुंतकिल फरमा दिया। हर कलमा पढ़ने वाला जिम्मेदार है, हर कलमा पढ़ने वाला जिम्मेदार है। ऐसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देखो नबी का नाइब एक शख्स नहीं होता, नबी का नाइब एक शख्स नहीं होता, नबी की नियाबत अल्लाह ने पूरी उम्मत को अता फरमाई, पूरी उम्मत ने अल्लाह ने तकसीम की। हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करूं, हम में से हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करे। चुनांचे हदीस में आता है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह की मदद बकदरे जिम्मेदारी की आती है। अल्लाह की मदद कैसे आती है? बकदरे, हाँ, एक मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर चलेगा, उसका फिक्र होगा, अल्लाह की मदद वैसे आएगी। एक शहर को सामने रखकर चलेगा, मदद वैसे आएगी। सारे आलम और क़यामत तक की इंसानियत को सामने रखकर चलेगा, अल्लाह की मदद वैसे आएगी। वैसी नियत करेगा, वैसा असर पड़ेगा। मोमिन की नियत उसके अमल से बढ़कर, मोमिन की नियत, हदीस का मफहूम है कि मोमिन की नियत उसके अमल से बढ़कर है। कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह की, कितनी बड़ी नेमत। नेकी की नियत करे, नेकी लिख दी जाती है, गुनाह की नियत करे, गुनाह नहीं लिखा जाता। कितना अल्लाह का इनाम है अपने बंदों को, और कितना अल्लाह ने इस उम्मत को नवाजा है। चुनांचे है तो साहबा में लिखा है कि ज़बूर में दाऊद अलैहिस्सलाम से वही की कि दाऊद तुम्हारे बाद एक नबी आएंगे, दाऊद तुम्हारे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद और अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सच्चे और सरदार होंगे, वो सच्चे और सरदार होंगे, वो हमें कभी नाराज करेंगे नहीं, हम उनसे कभी नाराज होंगे नहीं, ना वो हमें नाराज करेंगे और ना हम उनसे नाराज होंगे। हाँ। और फिर फरमाया कि ए दाऊद उनकी लफ्जिश है नहीं, लेकिन अगर हो तो हमने करने से पहले माफ कर दी। और फिर अगली बात क्या फरमाई कि ए दाऊद उनकी उम्मत मेरी रहमत से नवाजी हुई हो, उनकी उम्मत मेरी रहमत से नवाजी हुई हो, उनकी उम्मत को वो फराइज दूंगा जो पहले नबियों को दिए, उनकी उम्मत को वो नवाफिल दूंगा जो पहले नबियों को दिए। कल क़यामत में ये उम्मत मेरे पास आएगी तो इनके चेहरों के नूर को नबियों के नूर के मिसल बना दूंगा। कितनी बड़ी नेमत है मेरे दोस्त, तो कितना अल्लाह की मेहरबानी है इस उम्मत के ऊपर। इसलिए हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दाऊद बरकत में इरशाद फरमा रहे थे कि देखो ये मेहनत बोझ नहीं है, ये मेहनत बोझ नहीं है, ये मेहनत अल्लाह की नेमत है। ये मेहनत क्या है? अल्लाह की नेमत है, ये बोझ नहीं है हमारे ऊपर, ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह की तक़सीम है, ये अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें चुन लिया है, इज्तिबा हमने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा इंतखाब हुआ है, तो नेमत समझ कर करना ताकि अल्लाह इसमें हमें तरक्की नसीब फरमा। हाँ, इस मेहनत की कुर्बानियां फरमाया ये बोझ नहीं है बल्कि इस रास्ते की सौगात है, नवाजने के लिए अल्लाह दे रहे। और कितनी बड़ी नेमत है ये कि अल्लाह लोगों की हिदायत का जरिया बना दे, अल्लाह लोगों की हिदायत का जरिया बना। तो इसलिए इस दावत की मेहनत को मेरे दोस्तों अपनी मेहनत बनाकर अपना मकसद समझकर करना है और सारी इंसानियत के दिलों के यकीनों के बदलने की नीयत करनी है। हमारा दिल का यकीन भी ठीक हो, अल्लाह की जात के अलावा किसी और तरफ निगाह ना हो,
نگاہ صرف اللہ کی ذات کی طرف ہو. اے اللہ تو ہے اور تجھی سے لینا ہے اور تجھی سے ہماری امیدیں، تیرے سوا ہماری امیدیں اور کسی سے نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم تک آپ پہنچے. قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ غار تک پہنچ گئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے نا، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو انہیں میں اور حضور دونوں نظر آ جاتے. لیکن اللہ نے ایسا ہونے نہیں دیا. اللہ نے انہی کے درمیان سے نکالا اور انہی کے درمیان سے چلاتے ہوئے وہاں پر پناہ بھی دی غار کے اندر، اور پیچھے ان کو بھی پہنچا دیا اور حضور کے دل پر اطمینان بھی کیسا داخل کر دیا. کیسا اطمینان داخل کر کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہم تک آ پہنچے. فرمایا ابوبکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہو؟ میرا تمہارا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. ایسا رحمۃ اللہ فرماتے تھے دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. یہ معمولی بات تھوڑی ہے میرے دوست، معمولی بات تھوڑی. تو اطمینان آ گیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے کہا کہ علی مکے والوں کی امانتیں تیرے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، ان امانتوں کو ادا کر کے مجھ سے مدینہ میں مل لینا، اور اپنے بستر پہ چھوڑ دیا. اب جب انہوں نے حضور کو وہاں نہ پایا اور حضرت علی کو پایا تو کتنے غصے میں تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے مجھے بالکل کوئی خوف نہیں تھا، مجھے بالکل کوئی خوف نہیں تھا کہ یہ مجھے کچھ نقصان پہنچائے گی. جب حضور کو نہ پائیں گے اور مجھے وہاں دیکھیں گے تو ان کو غصہ آئے گا، ہو سکتا ہے کچھ بھی کر جائے. تو مجھے بالکل خوف نہیں تھا، اس لیے کہ مجھ سے حضور نے یہ کہا تھا کہ اے علی ان مکے والوں کی امانتیں ادا کر کے مجھ سے مدینہ میں مل لینا. مجھے یقین تھا میرا مدینہ میں حضور کے پاس پہنچنا یقینی بات ہے، اس لیے حضور نے کہا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں میرے دوست، یہ ایمان کی بلندی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے. ایسا ایمان لاؤ. کون لوگ؟ فرمایا اس سے مراد صحابہ. آمنو کما آمن الناس. ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے صحابہ کی مبارک جماعت. ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا، ان کے ایمان کی اللہ نے مثالیں دی. یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کی بلندی ہے جو ہم نے ان کو عطا فرمائی. اس کو سامنے رکھو، جو ایمان ہم نے ان کو دیا تھا اس ایمان تک پہنچنے کی نیت کرو. کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن نیت کر کے سفر شروع کر دے. نیت کر کے کیا کرے؟ سفر شروع کر دے. جہاں پر جا کر میرے دوستوں شام ہو جائے گی ہم اپنی نیت کے بقدر کھڑے کیے جائیں گے. جہاں تک چل سکے پہنچ سکے پہنچیں گے، اور جہاں تک نہ پہنچ سکے وہاں پر نیت کے بقدر اللہ پہنچا دیں گے. ہم نے نیت تو کی تھی اللہ، لیکن ہمارا ایمان کہاں ایسا بن سکتا ہے. لیکن کوشش تو وہی کریں گے، محنت تو وہی ہے، راستہ تو وہی. جس راستے پر چل کر انہوں نے اس ایمان کو حاصل کیا ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے. پھر اللہ جہاں تک پہنچا دے، جہاں تک اللہ پہنچا دے. اللہ نے ان کو ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہمیں بھی بنا دے گا انشاءاللہ. اس لیے نیت کرنی چاہیے کہ ایسا ایمان لانے کی ہم نیت کریں انشاءاللہ. جو ایمان اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا اس ایمان کی بہاریں تھی میرے دوستوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بول پر انہیں اعتماد اور یقین تھا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اور ایک شخص آیا، اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. کہ میرے گھر کو نہیں لگی. اب دیکھا وہ آدمی آ کے کہہ رہا ہے اور یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے میرے گھر کو نہیں لگی. دوسرا آدمی آیا، ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگی. میرے گھر کو نہیں لگی. تیسرا آیا، اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو، میرے گھر کو نہیں لگی. چوتھا آیا، اس نے کہا ابو درداء آگ لگتے لگتے چلتے چلتے آپ کے گھر کے قریب پہنچی اور آن کے آن میں بجھ گئی. آن کے آن میں بجھ گئی. یہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں کہ اٹھ کے جا کے دیکھ تو لو کہ یہ کہہ رہے کیا حقیقت. اور پھر عجیب بات ارشاد فرمائی. پھر ارشاد فرمائے تمہاری بات پر بھروسہ کرتا یا اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کرتا؟ کس پر بھروسہ کرتا؟ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے میرے دوستوں؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہی ایمان کی بنیاد ہے. یہی ایمان کی بنیاد، یہی عمل پر کھڑا کریں گے. اب عمل مضبوط ہوں گے اس ایمان کی بنیاد پر، ورنہ عمل کمزور رہیں گے، متزلزل رہیں گے. ایک صحابی سے حضور نے فرمایا نا کہ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے پار اللہ کے عرش سے ملا ہوا ہے. ہاں، پھر وہ بات پوری کر کہ انہوں نے فرمایا تمہاری بات پہ بھروسہ کریں یا حضور کی بات پر. اور پھر فرمایا مجھے حضور نے دعا بتا دی تھی، میں نے صبح کے وقت وہ دعا پڑھ لی تھی، مجھے یقین تھا شام تک میرا کوئی نقصان نہیں. بھائی واسی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ سے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو ابو درداء کی دعا کب پڑھتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں 1 مرتبہ. فرمایا میں تو صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. ہاں، ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے. یہ مصنون دعائیں حضور کی دعائیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے میرے دوست.
حضور کی تعلیم کردہ دعائیں، اس لیے فرمایا حضور دعوت میں بھی نبی ہے، دعا میں بھی نبی ہے۔ حضور کی بتائی ہوئی دعائیں، حضور کی بتائی ہوئی دعائیں، یہ وہ ہے جو براہ راست آسمانوں پر پہنچتی، براہ راست پہنچتی۔ اس لیے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ تنگی بہت ہے، تنگی بہت۔ فرمایا اچھا جب گھر میں داخل ہوا کر تو بسم اللہ پڑھا کر، گھر والوں کو سلام کیا کر، ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا کر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر، 4 کام ہوتا ہے۔ بسم اللہ پڑھا کر، سلام کیا کر، درود پڑھا کر اور سورہ اخلاص پڑھا کر۔ تھوڑے دن بعد اس نے آگے کہ یا رسول اللہ اتنی وسعت ہو گئی کہ اب تو میں اوروں کی بھی مدد کرتا ہوں، اوروں کی بھی مدد کرتا ہوں۔ عمل کا یقین، حضور کے بتائے ہوئے عمل کا یقین مستقل محنت کی چیز ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے۔ جہاں محنت رکتی ہے وہاں میرے دوستوں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، تنزل آنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان کی سطح نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، مستقل لگے رہنے کی بات، لیکن ہو اس بات پر یقین کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ حق اور سچ، وہ ہو کے رہے۔ ایک صحابی سفر میں جا رہے تھے اور تھوڑا سا سر جھکایا تو ساتھی پیچھے بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ آپ نے سر کیوں جھکایا؟ کوئی ایسی چیز تو سامنے نہیں آئی۔ فرمایا حضور کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہاں ایک درخت تھا، اس کی ایک شاخ جھک رہی تھی جس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنا سر جھکایا تھا، میں نے حضور کی محبت میں اتباع میں یہ کیا ہے۔ آج درخت بھی نہیں ہے، شاخ بھی نہیں، لیکن حضور کی محبت ہے نا میرے دوستوں، بات تو ساری محبت کی ہے۔ محبت بادشاہ کو غلام بنا دیتی، یہ ایسی چیز ہے۔ ہاں حضور سے محبت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کا اتباع کریں، آپ کا اتباع کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضور کی اتباع پہ 2 باتیں بتائیں، ایک یہ کہ اللہ کی محبت ملے گی اور دوسرے کیا، اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور جو دے اسے اختیار کر لو، اسے لے لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے یہ ہے پوری امت کو نجات دلانے والے، نجات دلانے والے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت میں 2 چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک کیا فرمایا، ایک یہ کہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے، خود کو بھول کر محنت نہ کی جائے، اور دوسرے کیا، دوسرے فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی محبت پیدا ہو جائے، کہ آپ کی مبارک زندگی ہے جو انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا۔ اب کہ رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میرا اتباع کیا وہ تو اطاعت کرنے والا ہے، ماننے والا ہے، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، میری فرمانبرداری نہ کی، میرے طریقوں پہ نہ چلا، وہ انکار کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوست، کتنی بڑی نعمت ہے۔ دعویٰ کرنا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ مطلوب ہے، دعوے سے کام نہیں چلتا، محبت تو عمل سے پتہ چلتی کہ کتنی محبت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ساری انسانیت حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی پر آ جائے، مبارک طریقوں پر آ جائے اور حضور والے عمل زندہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی زندہ ہو جائے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہی کلمے کا یقین ہے، یہی کلمے کے دونوں جز ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ آپ کے طریقوں سے ہٹ کر جو زندگی گزاری جائے گی اس کی ناکامی یقینی ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 1000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، ناکام ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ اب حضور کی مبارک زندگی پوری انسانیت میں عام ہو جائے، ایک ایک مسلمان اس مبارک زندگی کو اختیار کرے اور اس زندگی میں اپنی کامیابی کو یقینی سمجھے اور اس پر فخر کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، ان کے غلام کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ذبح کر کے مجھے کہا، ذبح کروایا مجھ سے اور کہا کہ دیکھ سب سے پہلے گوشت جو ہے نا وہ میرے فلاں یہودی پڑوسی کو دے۔ پھر دوبارہ یہی بات کہی، پھر تیسری بار یہی بات کہی، تو میں نے عرض کیا
کہ حضرت ایک ہی بات کو بار بار کتنی بار کہیں گے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، اور مجھے کہا تھا، میں نے ذبح کیا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا دیکھ سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچانا، اور بار بار تاکید فرمائی تھی۔ میں اس اتباع میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، اس اتباع میں یہ بات بار بار، کتنی بڑی اطاعت اور اتباع کا جذبہ تھا۔ اس لیے یہ کلمے کا یقین ہمارے دلوں میں اترے اور احکامات والی زندگی ہمارے اندر آ جائے۔ جتنا میرے دوستوں یہ ایمان اندر پختہ ہوگا اتنا حکموں پر چلنا آسان ہوگا۔ فرمایا عمل کمزور ہوگا ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، عمل مضبوط ہوگا ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ اخلاص کمزور ہوگا ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے، اخلاص مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے مجھے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے، برائی تجھے غمگین کر دے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ اور حضور نے دعا مانگی، حضور کی دعاؤں میں اس بات ہے کہ اللہ مجھے ایسے بندوں میں شامل کر لے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، کہ جب میں کوئی نیکی کا کام کروں تو میں خوش ہو جاؤں، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب مجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو میں تجھ سے معافی مانگوں۔ تو حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہ سے بندوں میں شامل کر کہ نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے استغفار کی طرف دوڑے، استغفار کی طرف دوڑے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی۔ تو یہ ایمان ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو نیکی پر خوشی ملتی ہے اور گناہ پر بوجھ اور غمگین ہوتا ہے، اور گناہ کی معافی کے لیے اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کی کتابوں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ فرشتے کی کتابوں سے کیا کرتے ہیں؟ گناہ کو مٹا دیتے۔ ہاں، زمین کے اس حصے کو بھلا دیتے جس پر کبھی گناہ ہوا تھا، ورنہ زمین گواہی دے گی، لیکن اللہ پاک اسی کو بھلا دیتے۔ تو اس لیے ایمان مضبوط ہوگا، احکامات والی زندگی پر چلنا آسان ہوگا۔ حکموں کا میں سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز کا ہے، سب سے بڑا حکم۔ اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں 3 چیزیں فرمائی، خوشبو عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو فرمایا ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ رات آپ نماز کے بعد مجھے پہچاننے سے انکاری ہو گئے؟ فرمایا عائشہ جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں مجھ سے ساری دنیا بھول جاتی ہے۔ اور جب یہ پیغام ملا اور یہ خوشخبری ملی کہ آپ بخشائے ہیں تو آپ نے اپنی نماز کی مقدار کو بڑھا دیا۔ پوچھے کہ رسول اللہ آپ تو حضرت عائشہ نے مجھے رسول اللہ آپ تو بخشائے پھر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری عمل کی مقدار بڑھانا ہے، عمل سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ شکر گزار اس کو بتایا حضور نے، شکر گزاری حضور نے اس کو نہیں کہا کہ بھائی جو کچھ کرے اس کو کچھ کرنا چھوڑ دیں اس میں کمی کرو، بلکہ اس کی مقدار کو بڑھانے کی فکر کرو۔ اور فرمایا کہ ایسی عبادت اللہ کی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم اتنی بنا لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے رحمان کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ کیا رکھا سر؟ اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ اب سر میرے دوستوں کا نفل پڑھ رہا ہو آدمی اور لمبا سجدہ کرے اور پھر یہ تصور کرے کہ اللہ تیرے قدموں پہ سر پڑا، کیسی لذت ملے گی میرے دوست، اتنی لذت ملے گی۔ اس لذت سے آشنائی ہمیں ہو جائے، اس سے مانوسیت ہمیں ہو جائے اور اس کا مزہ ہمیں آنے لگے۔ اس لیے ایک بہت بڑے عالم فرما رہے تھے کہ رات تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا میں میرے اکیلے کا ہی ہے وہ۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھی جاتی ہیں۔ 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں۔ اور اس لیے میرے محترم دوستوں ہمیں علم حاصل کرنا ہے، فضائل کا بھی مسائل کا بھی۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے نا، اس سے فضائل کی حدیثیں سنتے اور سن کر اس کا یقین دل میں اتارنا ہوتا، اور مسائل کے لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہونا، محتاج سمجھنا اپنے آپ کو، محتاج سمجھنا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یا تو تم عالم بنو، یا تو تم کیا بنو؟ عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو سننے والے بنو، علم کو سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔
4 چیزیں حضور نے فرمائی, عالم بنو, طالب علم بنو, یا سننے والے بنو, یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور پھر فرمایا 5ویں مت ہونا, 5ویں مت ہونا. فرمایا اگر 5ویں ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. کچھ ایسے اللہ 5واں کون؟ فرمایا علم اور علم والوں سے بغض رکھنے والے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. علم والوں سے محبت کرنا, ان کی خدمت میں حاضر ہونا, اور حاضر ہو کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانا. تجارت کے مسائل, شادی بیاہ اس کے مسائل, گھر بنانا اس کے مسائل, ہر چیز میں علماء سے پوچھ کر چلنا. یہ ہماری حاجت ہے, ہم اس کے محتاج ہیں, اور اس سے ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہوگا. تو شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے نا فضائل اعمال میں, فضائل نماز میں, جو 7 سال تک نماز پڑھتا ہے اور ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں نماز پڑھی, حضور کے پاس آئے, حضور نے فرمایا واپس جا, تو نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھ کے آئے, حضور کے سامنے نماز پڑھی, اور حضور کیا فرما رہے, واپس جا, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ گئے, پھر آئے, کہ آپ واپس جا, تو نے نماز نہیں پڑھی. تو تیسری بار آئے, حضور نے یہ فرمایا, یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیجیے مجھے کیا صحیح کرنا ہے. فرمایا تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا, 2 سجدوں کے درمیان ٹھہرتا نہیں, ایک دم سے دوسرے سجدے میں چلا جاتا, اسی لیے نماز صحیح نہیں. تو شیخ نے لکھا ہے نا 60 برس ہو گئے, ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی. ساری نمازیں خدا نہ کرے ضائع ہو جائے, اللہ نہ کرے. اور صرف نماز نہیں, ہر شعبہ دین کا ایسا ہے جس میں علم حاصل کرنا ہماری حاجت ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر کرنے والے زندہ ہے, ذکر نہ کرنے والے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ غفلت سے بچاوے. فرمائے ذکر کیا کرے گا؟ غفلت کو دور کرے گا. علم کیا کرے گا؟ جہالت کو دور کرے گا. علم سے جہالت دور ہوگی, ذکر سے غفلت دور ہوگی, بے دھیانی دور ہوگی, اور ذکر کا اہتمام کرے گا. نماز میں اللہ اس کے اپنی ذات علی کا دھیان نصیب فرمائیں گے. اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے میرے آدمی. ذکر کرنے والے کون ہیں؟ میرے آدمی ہیں. جیسے آدمی کسی کو کہتے ہیں میرے آدمی ہے, بھائی تم نے تو کیسے تنگ کیا, کیسے روکا, میرے آدمی ہے. اللہ کہہ رہے ذکر کرنے والے کون ہیں؟ میرے آدمی ہیں. ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. توبہ کر لے تو ان کا حبیب ہو, توبہ نہ کر لے تو ان کا طبیب ہو. اس لیے 3 تسبیحات کا اہتمام, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, مسنون دعاؤں کا اہتمام, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اس محنت میں ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. جس اللہ کا تعلق جن لوگوں کا تعلق جس اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, اس سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے. اس کے لیے دعوت, دعا, ذکر یہ ضروری ہے. عبادت یہ ضروری ہے. اس کے بغیر رابطہ کیسے ہوگا؟ اور میرے محترم دوستو, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضور کی محنت, حضور والے اخلاق کے ساتھ چلے. اللہ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں. آپ چاہتے تو طائف والوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور سارا طائف تباہ برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کیا, بلکہ جب میلوں دوڑنا پڑا. ایک عالم فرما رہے تھے کہ طائف میں اللہ کے نبی کا دوڑنا 6 میل تھا. کیا کتابوں میں لکھا ہے 6 میل, 6 میل 10 کلومیٹر بنتا. تو نیتنا دوڑ رہے اور وہ شریر بچے پیچھے لگائیں گے. اس مبارک جسم سے خون نکلا ہے میرے دوست, ہم سوچے تو صحیح, اس مبارک جسم سے خون نکلا. وہ خون کا قطرہ کتنا قیمتی, نالین مبارک میں آ کر جم گئے. ایک جگہ جب اطمینان ہوا تو کیا کہا, اے اللہ تجھی سے شکایت ہے اپنی بے کسی اور کمزوری کی. تو ہی ضعفا کا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے. تو ہی ضعفا کا رب ہے, تو ہی میرا رب. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں پھر مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں, اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تیرا راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو ترشرو ہوتے ہیں, منہ بناتے ہیں, لیکن وہ کہہ مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی, بس تیرا راضی ہونا اصل. فرشتے آئے اور فرمایا میں تو اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے بعد والے ایمان لائیں گے. ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی حضور. اور بعد میں قبیلہ طائف مسلمانوں, بنو ثقیف مسلمانوں کے, طائف والے مسلمانوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور اپنی حیثیت میں قائم کی. سب کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے جیسے عام آدمی. اجنبی آتا کوئی مسجد نبوی میں تو آ کر پوچھتا کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس محمد نہیں, تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ صحابہ نے رسول اللہ, اجنبی آدمی آ کے جب ہم سے پوچھتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, آپ کوئی اونچی جگہ ہمیں بنانے کی اجازت دے دیں, ہم اپنے لیے اونچی جگہ بنائے, اجازت تشریف رکھا کریں, اس کی اجازت نہیں دیتے. بہت اصرار کے بعد
بالکل چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جس پر حضور تشریف رکھتے. ایک شخص آیا آپ کے ساتھ کسی معاملے میں تو کانپنے لگا. وہ کانپتا کیوں ہے؟ تو کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا, تو اس شخص کے پاس آ کر بیٹھا ہے جس کی ماں سوکھا کوش کھا کر گزارا کرتی تھی. یتیم پیدا ہوئے میرے دوستوں, والد نہیں تھے, چھوٹی سی عمر میں ماں چلی گئی, تنہا تنہا رہ گئے, لیکن اللہ نے دو جہان کا سردار بنا دیا, وجہ کائنات بنا دیا, اور اپنے آپ کو کوئی نمایاں نہیں پیش کی. سفروں کے درمیان خدمت کے کام میں لگ جاتے. گھر والے فرماتے گھر میں داخل ہوتے ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, 10 سال میں ایک بار یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا, انس یہ کام کیوں نہیں کیا. ایک بار نہیں کہا 10 سال میں مجھے, ایک بار. فرمایا ایک مرتبہ مجھ سے کوئی کام کہا, مجھے کسی بات پر غصہ تھا, میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں, اور یہ کہہ کہ میں گھر سے باہر چلا گیا. میرے پیچھے آئے, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے. اللہ اکبر, حضور مسکرا رہے اور کہہ رہے انس اب تو مان جاؤ. میں نے کہا اچھا جی جیسے آپ فرمائیں. کوئی ایسے مناتا ہے اپنے خادم کو غلام؟ ایسے اللہ کے نبی لاج منا رہے ہیں, خوشامد کر رہے ہیں. ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ, ہر ایک کے ساتھ. صلح حدیبیہ کے بعد عمرے کے لیے تشریف لائے. اللہ اکبر. تو مکے میں داخل ہو کر کہہ رہے خالد نظر نہیں آتے, اور خالد رضی اللہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اس وجہ سے کہ حضور کو دیکھنا نہ پڑے مجھے. معاہدے کے تحت آ رہے, روک نہیں سکتے, اور کہ یہ برداشت نہیں کہ حضور وہاں پر داخل ہو. میں حضور بلا اتنا اس وقت جو ہے اندر عداوت تھی, تو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے, اور ان کے بھائی حضور کے ساتھ تھے, پکے مومن, پکے صحابی. تو حضور نے بولا خالد نظر نہیں آتے, تو ان کے بھائی کو پتا تھا کہ یہ حضور کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر بھاگے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر بھاگے اور حضور کو تکلیف پہنچتی, بلکہ کیا کہا یا رسول اللہ اللہ اس کو لائیں گے, اللہ اس کو لائیں گے. تو حضور نے فرمایا خالد تو خالد ہے, خالد کی عقل کے کیا کہنے, اگر ایمان لیا ہوئے ہم اس کو اپنے آگے کی صف میں رکھیں گے. تو ان کے بھائی نے خط لکھا کہ دیکھ تو حضور سے بھاگ رہا ہے, اور حضور تیرے بارے میں کیا کہہ رہے, تو بھاگ رہا ہے حضور سے, اور حضور تیرے بارے میں کیا کہہ رہے. یہ خط ملتے ہی سیدھا مدینہ منورہ کا سفر کیا. مدینہ میں پہنچے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, اور ابوبکر رضی اللہ سے کہنے لگے کہ اے ابوبکر رضی اللہ, اے ابوبکر میں نے خواب دیکھا ہے, میں تنگی کی جگہ سے وسعت کی جگہ میں داخل ہو رہا ہوں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالد تنگی تیرا کفر ہے جس میں تو تھا, وسعت جو تو نے دیکھی ہے وہ اسلام ہے جس میں تو داخل ہونے والا ہے. ابوبکر ذرا مدینہ مسجد نبوی میں لے کر آئے, صحابہ نے کیا رسول اللہ خالد, فرمایا خالد کو کوئی کچھ نہ کہے, خالد کو کوئی کچھ نہ کہے, اور مسلمان ہو. یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے, بیت اللہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. صفوان بن امیہ ہے, سہیل بن عمر ہے, ساری زندگی دشمنیاں کی ہیں. سہیل بن عمر ہوئے جنہوں نے صلح حدیبیہ لکھی, صلح حدیبیہ کے وقت میں مشرکین مکہ کی طرف سے. جب حضور نے فرمایا لکھو من محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول کی طرف سے, فرمایا آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانیں گے, اگر آپ کو اللہ کے رسول مان لیں ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے. نعوذ. حضور نے فرمایا اچھا لکھ دو محمد بن عبداللہ. اور آج یہ سہیل بن عمر حضور کے قدموں میں پڑے. کہا بتاؤ تمہیں سے کیا سلوک کیا جائے, فرمایا کریم ہے کریموں کی اولاد. فرمایا سے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا, میں نے تمہیں ساتھ وہ معاملہ کیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تو اس طرح اللہ کے نبی نے معاف کیا. حضور والے اخلاق سے میرے دوستوں دین دنیا میں زندہ ہو. اس لیے ہمیں اپنی محنت میں اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر کرنی ہوگی. ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوگا. اخلاص آتے آتے آتا ہے, لیکن اپنی نیت کو پرکھنا ہوگا. ہاں, مخلص عمل چھپاتا ہے اور ریاکار عمل دکھاتا ہے. ریاکار عمل کو ظاہر کرتا ہے اور مخلص کیا کہتا ہے, عمل چھپاتا ہے. ایک صحابی فجر کی نماز میں آئے اور حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد رات مہمانی کس نے کی تھی, تو سارا مدینہ موجود, جنہوں نے کی تھی وہ خاموش. حضور نے دوبارہ پوچھا رات مہمانی کس نے کی, تیسری بار پوچھا رات مہمانی کس نے کی, کوئی بتا نہیں رہا. پھر تیسری بار کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کی تھی, آپ کو کس نے اطلاع دی, کس نے خبر کی. فرمایا جس کے لیے کی تھی اسی نے بتایا ہے, جس کے لیے کی تھی اسی نے بتایا ہے. رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. کیا عمل کرتے تھے کہ راتوں رات اللہ کے رسول کو خبر کر دی جاتی تھی. کیسے لوگ تھے میرے دوست, کیسے بڑے ہوئے لوگ تھے. کتنا اخلاص ہوگا اس عمل میں, اللہ کو کتنا پسند آیا ہو کہ کوئی شائبہ نہیں ہے اس میں ملاوٹ کا, کوئی شائبہ نہیں اس سے ملاوٹ. اس لیے مفتی ذیل العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص آئے گا. ایمان دعوت سے آئے گا, اخلاص بڑھتا چلا جائے گا. اور میرے محترم دوستو, پورا دین پوری انسانیت میں آ جائے, اس کی محنت کے لیے اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے.
ایسی قربانیاں کر کے دکھانا ہے اللہ کو کہ اللہ کو رحم آ جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسی قربانیاں کریں کہ اللہ کو ان قربانیوں پر رحم آ جائے اور اللہ انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. ہم میرے محترم دوستوں ایسا رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے نا, جب بار بار وینٹیلیٹر پہ جاتے تھے, تو ایک مرتبہ جب آنکھ کھلی تھوڑا سا ہوش آیا تو جو ڈاکٹر تھے وہ ہمارے ساتھ ابھی سفر میں, ان کا حاجی صاحب کے ساتھ بالکل میں بیٹھا ہوا تھا. پہلی بات حاجی صاحب نے وینٹیلیٹر سے جاگنے کے بعد, یعنی زندگی ختم ہو چکی ہے, مصنوعی سانس پر موجود ہے, جب دوبارہ زندہ ہوئے اور پہلی بات حاجی صاحب نے یہ فرمائی کہ ساری دنیا میں سب جگہوں پر یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم ملک نہیں چاہتے, ہم مال نہیں چاہتے, ہم ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں بس. اور ہماری محنت کا کوئی موضوع نہیں ہے, کوئی مقصود نہیں ہے, ہم ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کے سامنے بھکاری ہیں. فرمایا اللہ کے سامنے انسانیت کی ہدایت کی بھیک اس طرح مانگو جیسے اپنے مریض کے لیے صحت مانگتے ہیں. تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. دیکھو نیت سارے عالم کی کرنی ہے. کون کون نیت کرتا ہے سارے عالم کی؟ اچھا, اب جو سارے عالم کی نیت کرے گا وہ یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کرے گا یا وہاں جائے گا بھی؟ کون کون جائے گا ساری دنیا میں سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, اندرون سال کے لیے؟ کتنے دن رہ گئے ہمارے اجتماع میں؟ 1 ہفتہ رہ گیا. اور یہ سارے تقاضے پورے کرنے ہیں. سال کے لیے خود کو بھی پیش کرنا ہے, 7 مہینے کے لیے خود کو بھی پیش کرنا ہے, اندرون سال کے لیے بھی پیش کرنا ہے, ہر سال 4 مہینے کے لیے بھی تیار کرنا ہے, اور اوروں کو بھی تیار کرنا ہے. تو کون کون ابھی کھڑے نہ ہو, صرف ہاتھ کے اشارے سے بتائیں اندرون سال کے لیے کون تیار ہے, اندرون سال کے لیے کون تیار ہے, بیرون سال کے لیے کون تیار ہے, 7 مہینے کے لیے کون تیار ہے. اچھا, مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا جب تشکیل ہوگی. جنہوں نے ہاتھ کھڑے کے پیچھے آئیں گے نا انشاءاللہ پرچے بنانے کے لیے, اور 3 چلے کی جماعت ہر مسجد سے بن جائے, جہاں جہاں سے نکل گئی ایک جماعت اجتماع سے اور بن جائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی. سبحان اللہ و بحمدہ.